بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج دو تین واقعات ہوئے۔ ایک تو عمران خان نے ایک پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس جو تھی وہ انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے حملے کے بارے میں، پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہوئی وہ، اور جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ باتیں کی۔ ان کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ نے بھی ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ انہوں نے بھی باتیں کی۔ اور تیسرا جو قصہ ہوا وہ یہ کہ نوید لڑکا جو کہ پکڑا گیا تھا، جس نے عمران خان کے اوپر پسٹل سے فائر کیا تھا، اس کا وکیل آج اس نے بھی پریس کانفرنس کی، اور اس نے اس میں الزامات عائد کیے پی ٹی آئی کے اوپر، عمران خان کے اوپر۔ اس کے تناظر میں یہ تین جو چیزیں چلیں، ان کے تناظر میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سچ کہہ رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، اور حالات و واقعات کیا ہے۔ پہلی چیز تو ہمیں یہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ عمران خان کے اوپر فائر ہوا، وہ اس وقت سائل ہے، اس کو انصاف چاہیے، کیونکہ صرف وہ نہیں، ان کے ساتھ ان کے اور بھی ساتھی، تقریباً 11 لوگ سارے تھے جو وہاں پہ زخمی ہوئے۔ اور یہ بھی چیز ہمیں اندازہ ہے کہ نوید جو کہ نیچے سڑک پہ تھا، اور عمران خان بلندی پہ اوپر ایک کنٹینر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، کنٹینر پہ کھڑا تھا، تو اس کے اوپر فائرنگ اگر نوید نیچے سے کرتا تو وہ عمران خان کے چہرے پہ لگ سکتی تھی، یا اس کے کسی آدمی کے چہرے پہ لگ سکتی تھی۔ وہ ٹانگوں پہ نہیں لگتی، کیونکہ ٹانگیں تو ویزیبل ہی نہیں تھی، نظر نہیں آتی تھی۔ اور پھر اس کا فائر بھی اسی وقت ابتسام لڑکا جس نے کہ پکڑا، اس نے اس کو کنٹرول کر لیا، اور اس کی وجہ سے وہ فائرنگ کر نہیں سکا۔ یہ واقعہ ایک طرح سے آپ ایک طرف رکھ لیں۔ لازماً ہم یہ سب سمجھنا چاہتے ہیں کہ فائرنگ کوئی اور لوگ کر رہے تھے، اور پولیس کی جو جے آئی ٹی ہے وہ بھی بتا رہی ہے کہ اور کم از کم 2 لوگ اور فائر کر رہے تھے، جو کہ کہیں بلندی سے دور سے فائر کر رہے تھے۔ اب حکومت جو ہے وہ اس کو جو حکومت میری مراد جو مرکزی حکومت ہے، اس میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جی عمران خان کو کوئی گولیاں شولیاں نہیں لگیں، یہ پچھلے 2 مہینے سے بیٹھا ڈرامہ کر رہا ہے۔ 3 دسمبر کو یہ واقعہ ہوا تھا، اور آپ دیکھ لیں کہ تقریباً اب اس معاملے میں تقریباً آپ 1 مہینے سے اوپر ہو گیا، اور یہ الزام تراشی ہو رہی ہے کہ گولیاں لگی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اب یہ نومبر کا واقعہ، اور اب تک اس پہ کوئی پیش رفت ویسی نہیں ہوئی جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ ڈیسائسو ہے۔ لیکن رانا صاحب اس کو ماننے کو تیار نہیں، جبکہ عمران خان کے آپریشن بھی ہو چکے، اور کئی دفعہ وہ ہاسپٹل وغیرہ میں وزٹ کر چکے ہیں، ڈاکٹرز دیکھتے ہیں، ڈاکٹرز رپورٹ دیتے ہیں۔ دوسری طرف جو نوید نے وکیل جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ وکیل جو ہے میاں داؤد غالباً نام ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑا ڈائی ہارڈ ورکر ہے پی ایم ایل این کا۔ اور ان وکیل صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ جی یہ انہوں نے خود ہی ڈرامہ رچایا تھا، اور یہ فائرنگ وغیرہ جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں، یہ ساری انہوں نے خود ارینج کی تھی، تاکہ لانگ مارچ جو ہے اس سے یہ اپنے نتائج، سیاسی نتائج حاصل کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھے، وہ اپنے آپ کو مظلوم پیش کر سکے۔ یہ وہ الزامات ہیں جو کہ اس وکیل نے لگائے ہیں۔ اب وکیل چونکہ اس نوید کو کر رہا ہے، اس کی وکالت کر رہا ہے، تو ان سے پوچھا جانا چاہیے تھا کہ نوید تو خود اپنے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ وہ تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خود ہی فائر کیا، کیونکہ مجھے یہ عمران خان کے بارے میں مجھے یہ تھا کہ یہ مذہب کے بارے میں اس کے خیالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے کیا تھا، کسی نے بھی کروایا کہ جی پی ٹی آئی میں سے کسی نے کروایا، تو پھر اس صورت میں تو نوید کو بتانا چاہیے کہ جی مجھے تو پی ٹی آئی کے فلاں آدمی نے یہ لگایا تھا اس کام پہ۔ وہ تو چیز ہوئی نہیں۔ اس سے ایک بات تو ظاہر ہے کہ یہ وکیل صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔
رانا صاحب کا جھوٹ تو بالکل سامنے ہے سارا، رانا ثناء اللہ کا، اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں جی اس کو گولی لگی نہیں اور یہ بالکل ایسے ہی بہانہ کر رہا ہے، تو وہ تو بڑا ساری دنیا نے دیکھا ہے اور اس کے زخم بھی دیکھے ہیں. سو اس وجہ سے اس کا تو میں سمجھوں گا کہ رانا صاحب کیوں اپنا مذاق بنوا رہے ہیں، ان کو یہ ایسی بات کرنی نہیں چاہیے تھی. اب تحقیقات آگے نہیں بڑھ رہی. اسی دوران میں ایک اور ویڈیو کا قصہ نکل آیا جو کہ وہاں پہ گجرات میں ڈی پی او کے آفس میں ویڈیو تیار کی گئی، اور وہ ویڈیو جو تھی وہ لگتا ہے کہ نوید کو کچھ بتا کے اس سے کچھ کہلوایا جا رہا ہے، اور پھر وہ ویڈیو جو ہے وہ ایک ٹیلی فون سے دوسرے میں ٹرانسفر کر کے اس کو رکھ لیا گیا. اور اس اثناء میں دھڑا دھڑ ٹیلی فون آ رہے ہیں، ان پہ کافی لگتا ہے کہ جس طرح پریشر ہے اس پولیس والوں کے اوپر کہ جلدی آپ کچھ اس کا ویڈیو کو نکالیں. اور پھر وہ ویڈیو جو تھی وہ انہوں نے جیسے یہ واقعہ ہوا اس کے ساتھ ہی وہ ویڈیو بھی کچھ دیر کے بعد ریلیز ہو گئی، اور وہ خاص طور پہ ان صحافیوں کو دی گئی اور پی ٹی وی سے نشر کی گئی، دکھائی گئی، اور جو ان صحافیوں کو دی گئی جو صحافی عموماً پی ایم ایل این کی وکالت کرتے ہیں. سو یہ نیکسس نظر آتا ہے جہاں پہ لگتا ہے کہ پولیس وغیرہ میں لوگ پہلے سے موجود تھے جو اس کام کو کروانے کے لیے کارروائی کر رہے تھے یا پی ایم ایل این کے ساتھ تعاون کر رہے تھے. اب اس وقت یہ شور کیوں مچا؟ عمران خان نے جو باتیں کی ہیں ان میں کچھ اہم باتیں یہ بھی ہیں کہ انہوں نے اس کو رجیم چینج کے ساتھ جوڑا. انہوں نے اشارتاً الزام لگایا جنرل باجوہ پہ. ایک آدمی کہا یہاں پہ، لیکن اس سے پہلے وہ جنرل باجوہ کا رجیم چینج کے معاملے میں نام بھی لے چکے ہیں. سو وہ ان پہ شک کا اظہار کر کے کہ جی انہوں نے پلاننگ کی ہے، اور رجیم چینج کرنے کے بعد جب انہوں نے پبلک کی دیکھی رسپانس، تو بجائے اس کے کہ اس وقت وہ پیچھے ہٹ جاتے، انہوں نے اس چیز کو پرسو کیا اور وہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے، نکال دیا جائے، تاکہ اس کا قصہ ہی ختم ہو جائے. اب یہ جو عمران خان کو مارنے کی بات کی گئی، اس میں وہ یہ بھی حوالہ دیتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر سے مجھے لوگ جو جانتے تھے وہ مجھے انفارمیشن وغیرہ دیتے رہے ہیں. انہوں نے پہلے ہی وارن کر دیا تھا کہ آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوگا، اور اس کے ثبوت میں عمران خان نے کہا کہ میں نے اس حملے سے کافی پہلے 2 جلسے جو کیے ان میں میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ میرے اوپر قاتلانہ حملے کی پلاننگ کی جا رہی ہے. سو یہاں تک تو بات درست ہو گئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایف آئی آر تو ابھی تک درج نہیں ہوئی. جب ایف آئی آر درج نہیں ہوئی اور جس ایف آئی آر پہ انہوں نے پولیس والوں نے کام کیا وہ بالکل کسی صورت بھی عمران خان کو قبول نہیں ہے. اب ایف آئی آر کی غیر موجودگی میں ایک انکوائری جو کی جا رہی ہے اس کی اونرشپ کون لے گا اور کیسے ہوگی. پھر ایک دم سے اس وقت پی ایم ایل این کو کیا ہوا کہ یہ جاگ گئے فوراً. رانا ثناء اللہ نے بھی بیان بازی شروع کر دی، وہ کہیں سے وکیل بھی نکل آیا اس نوید کا، اور پہلے حکومت خود ہی یہ ساری ویڈیوز وغیرہ چلاتی رہی کہ جناب وہ ریلیجس فنیٹک ہے اور اس نے یہ کیا کہ اپنے خیالات کی وجہ سے اس نے یہ حملہ کیا. اب حکومت اور اس کا وکیل جو ہے وہ انہوں نے پی ٹی آئی پہ ڈالنا شروع کر دیا. سو یہ وہ قصہ ہے جو کہ لگتا یوں ہے کہ اس کیس کو اتنا گڑمڑ کر دیں. خاص طور پہ یہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے اس میں جو انہوں نے 2 لوگ گجرانوالہ سے پکڑے ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ غالباً وہ ملوث ہیں یا وہ بتا سکتے ہیں کہ آگے انہوں نے کام کس نے یہ کام کیا. سو وہ اس کے بعد سے دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ حواس باختہ ہو چکی ہے اور وہ دھڑا دھڑ بیان بازی اور یہ قصہ شروع کر دیا انہوں نے. کل عدالت میں بھی بڑی کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح وہ جو 2 گجرانوالے والے لوگ پکڑے ہوئے ہیں ان کو رہا کیا جائے. عطاء اللہ تارڑ ان کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور بڑا انہوں نے وہاں پہ بابیلا مچایا. سو جیسے جیسے یہ چیزیں کھل رہی ہیں کم از کم ایک چیز تو واضح ہو رہی ہے کہ پیچھے کون تھا یہ بعد میں پتہ چلے گا، لیکن یہ حکومت پی ایم ایل این کی جو ہے یہ لازماً اس میں ملوث ہے کسی نہ کسی شکل میں. اور کیونکہ پولیس ان کے ماتحت ہے سارے ڈپارٹمنٹس وغیرہ، تو وہ اپنے طور پہ اس چیز کو مینیج کر سکتے تھے کہ اپنے لوگوں کو پلیس کر کے ان سے یہ کام کروایا جائے یا کوئی بھی شوٹرز استعمال کیے جائیں. سو ان حالات میں جیسے جیسے چیزیں کھلتی ہیں، ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے کہ چور کی داڑھی میں تنکا،
وہ صفائی میں لوگ خود ہی بولنے شروع ہو گئے اور اسی بولنے بالنے میں وہ اپنے اعتراف جرم بھی ایک طرح سے کرتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ اس وقت نظر آ رہی ہے اور کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سارا جو کچھ بھی ہوا اس کا ملبہ پی ٹی آئی پہ ڈال دیا جائے کہ انہوں نے کرایا تھا۔ ایک کوئی بیان ہے کوئی کسی قسم کا جو کہ غالباً اعجاز چودھری صاحب سے جوڑا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ ان کو کیسے پتہ تھا کہ یہ عمران خان کے اوپر حملہ ہوگا، تو عمران خان تو خود 2 جلسوں میں یہ بات کہہ چکے ہیں۔ پتہ یہی ہے کہ آپ کو اندر سے کوئی انفارمیشن دے رہا ہے کہ یہ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اب سمجھنے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان سازشوں سے نہ کچھ بنا نہ کچھ بنے گا۔ یہی آ کے عقیدے اور ایمان کی کمزوری وہ سامنے نظر آتی ہے۔ کیا کچھ نہیں کیا گیا عمران خان کے خلاف۔ جب رب العالمین نے اس کی زندگی رکھی ہے، آپ 1 نہیں 10 حملے کروا کے دیکھ لیں، رب العالمین اس کو کسی نہ کسی طرح بچا لے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے ملک کے مفادات کا خیال ہے، اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ کسی نہ کسی طرح ملک اچھائی کی طرف چلا جائے، تو وہ الیکشن کرا کے آپ اگر باقی چیزوں کو چھوڑ بھی دیں تو کم از کم الیکشن کرانے سے ملک کے اندر حالات نارمل ہونا شروع ہو جائیں گے، جس سے کہ ہر طرف بہتری آ سکتی ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر لازماً میری سوچ کے مطابق تو یہی ہے کہ جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں وہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں سب کو کنڈیم کرنی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔